اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، یہ خصوصی ویڈیو جو ہے وہ میرے اوورسیز بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے کہ جب بھی اس طرح کے کیسز جیسا کہ مغویہ زارہ کاظمی کا کیس، ام ہانی کا کیس یا حجاب زارہ کا کیس، اس طرح کے کیس آتے ہیں تو جو فراڈیو ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ مہدی علی کاظمی صاحب نے اور سائمہ جو کاظمی ہماری بہن ہے، مسز ہیں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مہدی علی کاظمی صاحب کی، تو انہوں نے بھی یہ پیغام دیا تھا، اپنا ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ ہمارے نام پہ نہ ہی تو پیسے اکٹھے کیے جائیں اور نہ ہی ہم نے کسی سے استدعا کی ہے، کسی سے درخواست کیا اور نہ ہی کسی سے ہم نے پیسے مانگے ہیں۔ وہ پہلے واضح کر چکے تھے، ابھی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ہمارے اوورسیز بھائی اور بہنیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پروگراموں میں بھی شریک ہوتی ہیں اور مہدی علی کاظمی، ناصر صاحب یا حجاب زہرہ کے حوالے سے اپنی ہمدردی رکھتے ہیں۔ ان کے لیے انفارمیشن یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک خاتون ہے جن کی آئی ڈی ہے سیدہ کاظمی کے نام سے۔ سیدہ کاظمی جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے بہت ایکٹیو ہوئی ہیں اور مختلف جو ہے وہ لائیو سیشنز میں جا کے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ پچھلے 6 مہینوں سے وہ کہیں نظر نہیں آئی اور جو ہے وہ جو مسلسل جو ہے وہ اس کیس کے اوپر کام کر رہے تھے، وہ تقریباً ہر لوگ ان کو جانتے ہیں کہ کون امریکہ سے، یو کے سے، ناروے سے، سویڈن سے، کہاں سے، کس ملک سے جو ہے وہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ہے اس کیس کے حوالے سے بہت سیریس ہے اور بہت ایکٹیو ہے۔ انہوں نے ناصر علی صاحب کی جو ہے وہ سپورٹ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ مالی حوالے سے میں نے بھی بہت ساری جو ہے وہ لوگوں سے گزارشات کی تھیں، میرے پروگرام میں آ کے وہ جو ہے وہ امداد کے لیے جو ہے وہ کہتے تھے۔ ڈاکٹر شجاعت صاحب کے پروگرام میں جا کے امداد مانگتے تھے، فیاض رامے صاحب کے پروگرام میں، نجم زہرہ کے پروگرام میں، ایون کہیں بھی لائیو جو ہے وہ سیشن ہو رہا ہوتا تو وہ وہاں پر جاتے اور وہاں پر جو ہے وہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ میری مدد کریں۔ تو تمام جو یوٹیوبرز ہیں یا تمام جتنے بھی صحافی ہیں وہ یقینی طور پر اپنے ویور سے، اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتے کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کی اچھی خاصی جو ہے اس حوالے سے مدد جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ یہ سیدہ کاظمی نامی جو آئی ڈی ہے، اس سے امریکہ کے اندر گو فنڈ کا کوئی پیج ہوتا ہے وہ بنایا گیا ہے۔ گو فنڈ کے حوالے سے جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، اسکیم ہے امریکہ کے اندر۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ناصر علی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ ان کے نام کے اوپر فنڈ اکٹھے کیے جائیں، جس میں کوئی 25,000 جو ہے وہ ڈالر کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اور ابھی تک کچھ 670 کے قریب جو ہے اس میں ڈالر اکٹھے ہو چکے ہیں، جس میں یہ جو انیشیٹ کرنے والی خاتون ہے سیدہ کاظمی، جو جعلی آئی ڈی اس کی ہے سیدہ کاظمی کے نام سے، اس نے ایک دفعہ $25 اس میں رکھے اور اس کے بعد اس نے $10 اس میں رکھے کہ ٹوٹل $35 پاکستانی، آپ اندازہ لگا لیں کوئی 7,500 کے قریب جو ہے وہ پیسے اس نے جمع کرائے اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اس میں پیسے جمع کرنا شروع کر دیے اور 670 کے قریب ڈالر اس میں جمع ہو چکے ہیں، جس میں 99% جو ہے وہ سادات ہے، جو ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی سادات گھرانے سے ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس میں فنڈ ڈالنا شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آئیڈیا جو ہے وہ جس نے انیشیٹ کیا وہ سیدہ کاظمی ہے، تو سیدہ کاظمی کی وجہ سے بہت سارے سادات، کسی نے $50، کسی نے $100، کسی نے $25، اس طرح اس میں جو ہے وہ جمع کیے اور جمع ہو رہے ہیں ناصر علی ارائیں صاحب جو ام ہانی کے والد ہیں ان کے نام پر، اور جو اس جو ہے وہ گو فنڈ کو بنانے والی ہیں اس کا نام جو جعلی نام ہے، اوریجنل نام نہیں، جعلی نام ہے، وہ سیدہ
کاظمی کے نام سے ہے، تاکہ مہدی علی کاظمی کے خاندان کو بدنام کیا جا سکے اور ناصر علی صاحب کو استعمال کیا جا سکے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ناصر علی صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام میں وہ پہلے بھی تشریف لائے، اور میں نے گزشتہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے میرے پروگرام میں تشریف لائے، اور انہوں نے وہی جو رٹا ہوا سبق ہے ان کا مانگنے کا، انہوں نے وہی دہرانا شروع کر دیا۔ جب ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ناصر علی بھائی، تمام والدین کی، جو پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، ان کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ ہے، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر اپنے کیس کے حوالے سے یقینی طور پر بتائیے، لیکن یہ مانگنے کا کام جو ہے وہ مہربانی کر لیں کہ یہ چھوڑ دیں، کیونکہ پچھلے 2-3 مہینوں سے مسلسل آپ ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا، مطلب میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ناصر علی صاحب سے کہا کہ دیکھیے، آپ اپنا جو کام کرتے تھے، آپ ٹھیلے کا کام کرتے تھے، آپ کیجئے، آپ کا جب کیس ہو تب آپ کچہری میں جائیں، عدالت میں جائیں، اپنا کیس لڑیں، کیوں آپ نوکری تو کرتے نہیں ہیں، آپ تو اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ جب آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں تو جس دن آپ نے عدالت میں جانا اس دن چھٹی کیجیے، عام روٹین میں آپ کام کیجیے۔ آپ کو جو ٹھیلا آپ لگاتے ہیں، اسد جعفری اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں آپ کے وہ ٹھیلے کا پورا کاروبار جو ہے وہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ایک بات۔ دوسری میں نے یہ بات کی کہ آپ نے جو وکیل کیا ہے یا جو بھی آپ کی خاتون وکیل ہے، آپ میرا ان سے رابطہ کروائیے، میں پیسے، اسد جعفری اپنی جیب سے پیسے دے یا اپنی کسی بہن یا اپنے کسی بھائی سے ریکویسٹ کر کے ان کو پیسے دلوائیں، تاکہ آپ کو نہ تو کیس کی ٹینشن ہو اور نہ ہی آپ کو کاروبار کی ٹینشن ہو، تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ چل سکے۔ میری تمام تر گفتگو سننے کے بعد ناصر صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر مانگوں لوگوں سے تو آپ مجھے منع نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر غلط ہے کہ جو ہے وہ کوئی بھی بندہ کسی بھی پلیٹ فارم پر آ کر اس طرح جو ہے وہ کرے۔ دیکھیے، آپ کی مدد جو ہے وہ میں بہتر جانتا ہوں کہ آپ کی مدد کتنی ہوئی ہے، اور جتنے بھی ہمارے اوورسیز بھائی ہیں اور بہنیں ہیں وہ مسلسل آپ کی مدد کر رہی ہیں۔ لہٰذا اب آپ کے اس لالچ کی وجہ سے، دیکھیے، جب تک لالچی زندہ ہوتا ہے، جو فراڈیا ہوتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ اب آپ کی نظر میں، آپ کے ذہن میں یہ لالچ آیا، آپ کے اس لالچ کی وجہ سے اب لوگ آپ کو استعمال کریں گے۔ اب آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اب جعلی سیدہ کاظمی کے نام سے ایک ID بنائی گئی، اس کے اوپر پیسے اکٹھے کیے گئے۔ اس خاتون کو میں نے منع کیا کہ مہربانی کیجئے، آپ کو اگر ہمدردی ہے ناصر صاحب سے تو آپ ناصر صاحب کو خود پیسے بھیج دیجئے، آپ کا رابطہ نمبر ان سے ہے، آپ کا موبائل، ان کا موبائل آپ کے پاس ہے، انہوں نے اکاؤنٹ بھی آپ سے شیئر کیا ہے، لہٰذا مہربانی کیجئے، ہم پاکستانی، اور بالخصوص اس کیس میں جس میں مہدی علی کاظمی لڑ رہے ہیں، جس میں حجاب زہرا ہے یا دیگر کیسز ہیں، اس میں فورن فنڈنگ یا اس طرح کے پلیٹ فارم کو فنڈ وغیرہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ مہربانی کیجئے اس کو ختم کر دیجئے۔ جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں آپ ان کو واپس کیجئے۔ وہ خود ناصر صاحب کو اگر پیسے بھیجنا چاہیں تو وہ ناصر صاحب کو پیسے بھیج سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی یہ پلیٹ فارم جو آپ نے بنایا ہے گو فنڈ نام سے، اس سے جو ہے وہ آپ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے۔ تو اگر تو وہ سنسیئر ہوتی ہیں اس بات کے اوپر کہ اسد عباس جعفری نے مجھے ایک بات سمجھائی ہے کہ میری پیاری بہن، آپ اگر سیریس ہیں والدین کی مدد کرنے کے لیے تو مہربانی کیجئے کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہو، والدین جو ہے مظلوم والدین ہیں ان کی بدنامی ہو۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی بھی نہیں کی گئی، بلکہ شد و مد سے جو ہے وہ اور کام اس کو سٹارٹ کیا گیا۔ بلکہ کل رات میں ہمارے پروگرام کے اندر، ہمارے سیشن کے اندر وہ خاتون جو جعلی ID سیدہ کاظمی کے نام سے بنا کے آئیں، انہوں نے کافی زیادہ بدتمیزی کی۔ اس حوالے سے ہم نے ان سے یہ گزارش پہلے بھی کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں، اور تمام یہ پیغام جو ہے وہ تمام میرے ان سننے
والوں کے لیے جو بھولے بھالے ہمارے سادات گھرانے سے ہیں یا اوورسیز ہمارے جو کسی بھی مسلک سے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے، ان سے میری دست بستہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ پلیز یہ جو گو فنڈ ہے، اگر تو آپ اس سے پیسے وڈرا کروا سکتے ہیں تو اپنے پیسے وڈرا کروائیے، اگر نہیں کر سکتے تو یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیے جو گو فنڈ کے اس فراڈ میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں۔ مطلب ایک بندہ سکیم کر رہا ہے اور وہ انوسینٹ یا معصوم لوگ ٹریپ ہو رہے ہیں اور اس میں وہ پیسے جمع کروا رہے ہیں۔ میری ناصر صاحب سے بھی التماس ہے کہ مہربانی فرمائیں، ہمارے لیے بدنامی کا باعث آپ بھی نہ بنیے، یہ نہ صرف مظلوم والدین جو ہیں ان کے لیے بدنامی کا باعث ہے آپ کا اس طرح جو ہے وہ کرنا۔ آپ کو چونکہ آپ کی ذہن میں لالچ آ گئی ہے، آپ کو 10 دفعہ جو ہے وہ ہر بندہ سمجھا چکا ہے کہ مہربانی کریں ناصر صاحب، آپ کا کیس ہم ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن آپ یہ مانگنے والا کام ہر پلیٹ فارم پر جا کر مانگنے والا کام جو ہے وہ لوگوں کو اپنی بچیوں کی تصویریں بنا کے بھیجنے سے پریز کریں، آپ کا جو کام ہے وہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ آپ سے کوئی اجر چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کیجئے، آپ ہمارے لیے پریشانی پیدا نہ کیجئے، مگر چونکہ جب تک کہا جاتا ہے کہ لالچی زندہ ہوتا ہے تو فراڈیا جو ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ میں تمام اوورسیز سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو گو فنڈ ہے، نہ ہی تو اس میں پیسے ڈالیے، اور یہ جو آئی ڈی ہے سیدہ کاظمی کے نام سے، یہ بھی جعلی ہے۔ یہ خاتون جو ہے وہ بھی 1 ہفتہ پہلے آ کے جو ہے وہ اس نے میس کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، لہذا آپ سادات لکھا ہوا دیکھ کے آپ ٹرسٹ نہ کیجئے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اگر آپ کو ایکسپیرینس ہو تو ہمارے پروگراموں کے اندر، ہمارے لائیو سیشنز کے اندر لوگ نام بدل کر آتے ہیں، اپنی آئیڈیاں بدل کر آتے ہیں اور پھر آ کے پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے دوبارہ التماس کرتا ہوں کہ گو فنڈ میں پیسے بالکل جمع نہ کروائیے، یہ ایک سکیم ہے جو سیدہ کاظمی آئی ڈی کے نام سے، سیدہ کاظمی کی آئی ڈی بنائی گئی ہے کسی خاتون نے، اس نے گو فنڈ بنایا ہے، یہ سکیم ہے، یہ فراڈ ہے، لہذا اس میں پیسے اپنے جمع بالکل نہ کروائیے۔ اگر آپ کے پاس آپشن ہے پیسے وڈرا کرنے کی تو آپ اپنے پیسے وڈرا کروا سکتے ہیں، اور جس نے بھی مدد کرنی ہے ناصر صاحب کی اور اس کے علاوہ حجاب زہرا کے والدین کی، تو آپ ان سے ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطہ کیجئے، جو بھی آپ ان کی مدد کرنا چاہیں۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنی ہے، لہٰذا مہربانی کیجئے کہ اس سکیم سے خود بھی بچیں اور نہ ہمارے لیے جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنے، مظلوم خاندان مہدی علی کاظمی کے لیے بدنامی کا باعث بنے، اس سے جو ہے وہ پریز کیجئے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔